کنجیاں یعنی چابیاں یا کیز کیا ہیں اور کس طرح سے ایک ایماندار جو کہ خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدا گیا ہے وہ ان کنجیوں کا ان چابیوں کا استعمال کرتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو سیکھیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جس طرح سے خدا کی بادشاہی روحانی ہے اس طرح سے وہ کنجیاں بھی روحانی ہیں. کتنے لوگوں نے پچھلے 3 ہفتے کے جو پیغامات تھے وہ سنے ہیں جو میں نے خدا کی بادشاہت کے بارے میں بتائے کہ وہ روحانی عالموں میں ہے نہ کہ ظاہری عالموں میں. تو یاد رہے کہ جو بادشاہی ہے وہ روحانی عالموں میں ہے, روحانی طور سے ہے, اسی لیے جو اس کی کنجیاں جو اس کی چابیاں ہیں وہ بھی روحانی ہیں اور روحانی عالموں میں ہے. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 13 سے 19 آیت تک. میتھیو 16 ورس 13 to 19 پڑھیں جی ذرا. جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں, بعض ایلیا, بعض یرمیاں یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا, کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. جی ہاں, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیسری فلپیا کے علاقہ میں آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح میں ایک تجسس ہے, ایک بات ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. ہیلیلویا, لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. یہ ایک تجسس ہے مسیح خداوند کے اندر. اور مسیح خداوند جو ہیں وہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں, حالانکہ یسوع جانتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ شاگردوں نے اپنے خیال, اپنے ارادہ, اپنے سوچ کے مطابق یہ بولا کہ کوئی تجھے یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے, کوئی ایلیا کہتا ہے, کوئی نبیوں میں سے ایک کہتا ہے. یسوع مسیح نے بولا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو لکھا ہے کہ پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ہیلیلویا, تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور جب پطرس نے یہ اقرار کیا, اس اقرار کے اوپر خداوند یسوع مسیح کا دل جو تھا وہ شکر گزاری سے بھر گیا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پطرس نے یہ ہونٹوں سے نہیں بلکہ دل سے مجھے اپنا مسیحا مانا ہے, خدا کا بیٹا مانا ہے. اس لیے اس نے برکت کیا دی, اس نے بولا مبارک ہے تو شمعون بریونا, کیونکہ یہ بات تو نے خون اور گوشت سے نہیں کی ہے بلکہ کیسے کی ہے؟ میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کیا ہے. اس لیے برکت کیا دی, برکت کیا دی, اس اقرار کی برکت کیا دی کہ میں بھی کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا اور موت اور عالم ارواح کے دروازے تجھ پر غالب نہ آئیں گے اور میں بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا. آج موجودہ دور میں بھی اگر کوئی شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے, پطرس کی طرح اس بات کے اوپر قائم رہتا ہے کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے جو مجسم ہوا, مصلوب ہوا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, کبریا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا ہے, آج اس کے پاس بھی یہی اختیار ہے جو خدا نے ابتدائی کلیسیا کو, پطرس کو, رسولوں کو, شاگردوں کو دیا. آج ان کے پاس کنجیاں ہیں, آج ان کے پاس
کلیسیا کے اندر اختیارات ہیں, آج ان کے پاس روحانی عالموں میں اختیارات ہیں, اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم نجات میں داخل ہوتے ہیں. ہیلیلویا. جب ہم کنجیوں کی بات کرتے ہیں, چونکہ آج ہم کنجیوں کے بارے میں دیکھنے اور سیکھنے والے ہیں, تو یاد رکھیں یہ جو کنجیاں ہیں یہ میٹافوریکلی ہیں, یعنی یہ ایک نشان ہے. اور اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں اور اگر آپ قدیم زمانوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو جو کنجیاں ہوتی تھیں وہ اتھارٹی کو یعنی اختیار کو, پاور کو اور رسائی کو ظاہر کرتی تھیں. کنجی کا کام کیا ہوتا ہے؟ چابی کا کھولنا یا بند کرنا, یہی دو کام ہے, اور کوئی کام نہیں ہے. ایسے ہی ہے, کنجی کا اور کوئی کام نہیں ہے. چابی کا صرف کام یا کھولنا ہے یا بند کرنا ہے. وہ انڈا تو نہیں بنا دینا چابی تو, ہاں ایک ہی کام, دو کام ہم کرتے ہیں, یا کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں. جب آپ کے پاس, میرے پاس, کلیسیا کے پاس اختیار ہے, اتھارٹی ہے, خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے, تو یاد رکھیں کہ ہم زمین پہ رہتے ہوئے اس بدن کے اندر ہم روحانی عالموں میں بہت سی باتیں کھولتے ہیں, بہت سی باتیں بند کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ باتیں, کیونکہ آپ روحانی ہیں, اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے, اور جو جسمانی ہے وہ جسمانی طور سے سوچتا ہے. ایماندار جانتا ہے کہ وہ اس کنجی سے جو کچھ کھول رہا ہے وہ کس قدر طاقتور ہے, اور چونکہ خدا نے ایماندار کو, کلیسیا کو یہ اتھارٹی دی ہے, اس اتھارٹی کے وسیلہ سے وہ روحانی عالموں میں بہت سی چیزیں کھولتا اور بند کرتا ہے. اور اس کو وہی جانتا ہے جو روحانی ہے, جو روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے, جس کا ذہن خداوند میں ہے, نہ کہ دنیا کی باتوں کے اندر. مگر سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کنجیاں جو کلیسیا کو دیں, یہ مسیح خداوند کے پاس کنجیاں کہاں سے آئیں؟ یہ بادشاہ کا اختیار یسوع کے پاس کیسے آیا؟ تو آئیں میرے ساتھ نکالے کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں یسعیاہ نبی کا صحیفہ 22 باب اس کی 22 سے 23 آیت پڑھیں جی ذرا. اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا. اور میں داؤد کے گھر کی کنجی کس کے کندھے پر رکھوں گا؟ یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہو رہی ہے. جی پڑھیں. پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا. پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا. اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا. جی ہاں, جو یسوع مسیح جس چیز کو بند کرے گا اس کو کھولے گا نہیں. ہاں جی. اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا, پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا, اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا. اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا, اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا. جی ہاں, تو یہاں پر کہ خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے کہ اس روئے زمین پر مجسم ہو کر آتا, جسم لے کر آتا, اس کی پیدائش سے 700 سال پہلے مرد خدا یسعیاہ نبی نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ میں داؤد کے گھرانے کی کنجیاں اس کے کندھے پر رکھوں گا. یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی تھی کہ جو کچھ وہ کھولے گا اسے کوئی بند نہیں کرے گا, اور جو کچھ وہ بند کرے گا اسے کوئی کھولے گا نہیں, اور اس کو میں اس ایسی مضبوط جگہ پر قائم کروں گا, اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا. تو اس سے پہلے کہ خدا یسوع مسیح جسم لے کر آتا اس کے لیے یہ کنجیاں مقرر تھیں. یعنی یسوع مسیح جب پیدا ہوا ہے تو وہ ان کنجیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے. ہیلیلویا. وہ اس اتھارٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے, اس کے پاس یہ اختیار موجود تھا. اسی لیے جب اس کی پیدائش ہوئی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ روح القدس کی قدرت سے بغیر انسانی ملاپ کے پیدا ہوا, کیونکہ اس کے پاس اختیار تھا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. وہ اختیار کے ساتھ, اتھارٹی کے ساتھ پیدا ہوا, اور پوری انسانی تاریخ کے اندر ایک ذات ایسی ہے جس کو پیدائش پہ بادشاہ کہا گیا ہے, اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. کبھی کسی کو پیدائش پہ بادشاہ نہیں کہا. جب کبھی ایون بادشاہ کے گھر میں کوئی پیدا بھی ہوتا تھا تو وہ شہزادہ کہلاتا تھا, اور باپ کے مرنے کے بعد وہ بادشاہ بنتا تھا. مگر یسوع واحد ذات تھا جو پیدائش پہ بادشاہ تھا, کیونکہ وہ بادشاہی کرنے آیا تھا.
और जब वो पैदा हुआ है तो इस पेशन गोई के मुताबिक उसके पास ये सारी कुंजियां मौजूद थीं और खुदावंद यीशु मसीह ने इन कुंजियों का इस्तेमाल किया भरपूर, और उसने इन कुंजियों को ईमानदारों को यानी कलीसिया को दिया। और याद रखें ये कुंजियां जो हैं जिनको हम देखने जा रहे हैं, ये कुंजियां यीशु मसीह से मिली हैं, मगर इनको ऑपरेट हम रूहुल कुदस की कुदरत से करते हैं। अगर रूहुल कुदस हमारी जिंदगी में नहीं है या हम रूहुल कुदस से खाली हैं तो याद रखें कि हम इन कुंजियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इन कुंजियों को समझ भी नहीं सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार जो आके तुम्हारी मदद करेगा। तो याद रखें कि कुंजियां मिलती तो यीशु से हैं, मगर इनका इस्तेमाल जो है वो रूहुल कुदस की रहनुमाई से किया जाता है। अगर हमारी जिंदगी में रूहुल कुदस नहीं तो याद रखें हम इन कुंजियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली कुंजी क्या है? सबसे पहली कुंजी है अंजील की मुनादी, बादशाही की खुशखबरी, यीशु मसीह की गवाही। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जब पतरस को कुंजियां दी या कलीसिया को कुंजियां दी तो उसका मतलब यह था कि पहली कुंजी, ये कुंजियों का जिक्र है, एक कुंजी नहीं है, कुंजियां बोला है, जमा की बात है। ऐसे ही है, कुंजियां हैं, जमा की बात है, इसका मतलब है एक से ज्यादा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुंजियां दी हैं उनमें सबसे पहली कुंजी बादशाही की है मुनादी करना, अंजील की मुनादी, बादशाही की खुशखबरी को फैलाना, यीशु मसीह की गवाही देना, ये सबसे पहली कुंजी है। और मुबारक बात यह है कि ये कुंजी पुराने अहदनामा की कलीसिया को नहीं दी गई, ये कुंजी नए अहदनामा की कलीसिया को दी गई है। यानी मुझे और आपको बादशाही की खुशखबरी फैलाने का इख्तियार दिया गया है। पुराने अहदनामा की कलीसिया के पास ये इख्तियार नहीं था, वो बादशाह की मुनादी नहीं करते थे, उनके पास बदरूहों के ऊपर इख्तियार नहीं था, उनके पास बीमारियों के ऊपर इख्तियार नहीं था, उनके पास बुरे हालात पर इख्तियार नहीं था, वो अबलीसी कुव्वतों पर, अबलीसी तासीरों पर इख्तियार नहीं रखते थे क्योंकि उनके पास कुंजियां नहीं थी। लेकिन ईमानदार जो नए अहदनामा के हैं, जो यीशु मसीह के वसीला से बादशाहत में दाखिल हुए हैं, उनके पास ये इख्तियार है कि वो बदरूहों को, अबलीसी कुव्वतों को डांटते हैं और लोग रिहा होते हैं। हालेलुया, क्योंकि उनको इख्तियार दिया गया है। और ये इख्तियार जो है ये कुंजी की शक्ल में है। ये वो कुंजी है, ये पहली कुंजी, याद रहे आपको, पहली कुंजी क्या है जी? अंजील की मुनादी। और ये कुंजी जो है ये वाहिद कुंजी है जो आसमान की बादशाहत का दरवाजा खोलती है। किन के लिए? गुनाहगार लोगों के लिए, कि वो निजात में दाखिल हो, वो ईमान लेकर आए, वो ईमानदार हो। और जब वो ईमान लेकर आए, ईमानदार हो, तो इस कुंजी के बाइस, इस चाबी के बाइस वो बादशाहत में दाखिल हो। इसलिए ये पहली कुंजी है, अंजील की खुशखबरी। और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 28 में, जिसको हम अरशाद आजम कहते हैं, आखिरी बातें जो की वो ये कुंजी ही दी थी। क्या कहा था यीशु मसीह ने? जाओ और सब कौमों को और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, ये कुंजी अता करना था, ये चाबी देना था। जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये पहली कुंजी का इस्तेमाल था जो कि अंजील की मुनादी थी। आप सोचते होंगे कि मैं तो मुनादी करता नहीं, मैं तो अंजील सुनाता नहीं, इसका मतलब है कि मैं इस कुंजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्या मैं कलीसिया का हिस्सा नहीं हूं? ये सवाल आता ना ज़हन में, क्योंकि हर कोई प्रीच नहीं करता, हर कोई टीच नहीं करता। लेकिन मैं आज आपको बड़ी आसान तरीके से इस कुंजी का इस्तेमाल बताऊंगा कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से हर कोई प्रीचर नहीं है, शौक बहुत लोगों को है, मुकर्रर नहीं खुदा की तरफ से। ये अथॉरिटी है, ऑर्डिनेशन है खुदा की तरफ से। मगर एक चीज के लिए आप सब मुकर्रर हैं। मुमकिन है कि आपके पास पासवानी खिदमत नहीं है, मुमकिन है आपके पास एवेंजलिस्ट की खिदमत नहीं है, मुमकिन है आपके पास टीचर की खिदमत नहीं है, मुमकिन है आपके पास नबी की खिदमत नहीं है, मुमकिन है आपके पास रसूल की खिदमत नहीं है। लेकिन आपके पास एक खिदमत है जो कि आलमी खिदमत है। वो पता क्या है? यीशु मसीह के जी उठने की गवाही सुनाना।
آپ جانتے ہیں, میں آپ کو پڑھاتا ہوں ابھی بائبل میں سے, ابتدائی کلیسیا رسول جو تھے وہ میری طرح کلام نہیں سناتے تھے. یہ مجھے شوق ہے کلام سنانے کا, میں ہی کلام سنانے پیچھے گا. کیوں جی؟ مجھے شوق ہے کلام سنانے. ابتدائی کلیسیا کلام نہیں سناتی تھی. ابتدائی کلیسیا ایک کام کرتی تھی اور وہ ہے مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی. ہاللیلویا. مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی سناتی تھی. جگہ جگہ وہ جا کے کلام کو پریچ نہیں کرتے تھے, وہ مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی سناتے تھے. وہ بیان کرتے تھے کہ یسوع مسیح دنیا کی خاطر مصلوب ہوا ہے, یسوع مسیح دنیا کی خاطر دفن ہوا ہے, یسوع مسیح دنیا کی خاطر مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے. صرف یہ سمپل الفاظ میں گواہی تھی. کیا یہ گواہی سنا سکتے ہیں؟ کیا یہ گواہی سنا سکتے ہیں جی؟ کیوں جی؟ یہ سنا سکتے ہیں, یہ آسان ہے. آپ غیر اقوام میں یہ گواہی سنا سکتے ہیں. آپ کو میری طرح پریچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو میری طرح ٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آسان الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ میرے بھائی میری بہن, میں ایک مسیحی شخص ہوں اور میری گواہی یہ ہے کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے, یسوع میرے لیے مصلوب ہوا ہے, یسوع میرے لیے دفن ہوا ہے, یسوع میرے لیے جی اٹھا ہے, اور میرا یسوع زندہ ہے جو آسمانوں میں ہے, وہ میرا نجات دہندہ ہے اور مجھے لینے کے لیے آنے والا ہے. میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں کہ تو بھی یسوع پہ ایمان لا. That's it. That's it. Simple. نکالے میرے ساتھ. کیا کرتے تھے رسول؟ اعمال کی کتاب 4 باب, اعمال کی کتاب 4 باب 32 سے 33 آیت پڑھیں جی ذرا. کیا لکھا؟ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی. اور ایمانداروں کی جماعت, کلیسیا کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. پادریوں کی بات نہیں ہو رہی, مبشروں کی بات نہیں ہو رہی, ایمانداروں کی بات, کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی. اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا, بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں. اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے, اور ان سب پر بڑا فضل تھا. جی ہاں, کوئی لمبی ٹیچنگ پریچنگ نہیں ہے. لکھا کہ رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے کس بات کی جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے, اور ان پر بڑا, یہ فضل ہونا بڑا ضروری ہے, یاد رکھیں. یہ جو فضل ہے نا, یہ فضل آپ کی زندگی میں خدا کی گواہی کو پیدا کرتا ہے. کوئی پریچنگ, کوئی ٹیچنگ نہیں ہے یہاں پہ. صرف سمپل کام رسول کر رہے ہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی, کیونکہ یہ پہلی کنجی تھی. یہ پہلی کنجی ہے, یہ پہلی کنجی ہے بادشاہت کی کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دی جائے. اسی لیے آج پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ مت گھبرائیں کہ میں کلام نہیں سنا سکتا. آپ کلام سنانے کو آپ کو کہا بھی نہیں ہے, آپ مقرر کیے گئے ہیں گواہی کے لیے, جیسے یہ ایماندار تھے. آپ صرف گواہی دیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے, یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے, اور یسوع مسیح جو ہے وہ ہم سب کو لینے کے لیے آنے والا ہے. ہاللیلویا. دوسری کنجی, دوسری بات, دوسری جو کنجی جو بادشاہت کی ہے وہ ہے معرفت کی کنجی, کی آف نالج. معرفت کی کنجی نکالیں جی ذرا لوکا کی انجیل 11واں باب اور پڑھیں ذرا اس کی 52 سے 53 آیت. لوک 11 52 سے 53. اے شرع کے عالموں, تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی. تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا. جی ہاں, تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک اور کنجی کی بات کرتے ہیں, وہ ہے معرفتی کنجی. لفظ معرفت کا انگریزی ترجمہ ہے نالج. تو یسوع مسیح کن سے مخاطب ہے جی؟ فقی فریسیوں کہتے ہیں کہ تم پر افسوس, تھوڑا نیچے کریں جی ذرا, تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی جو ہے وہ چھین لی. اب یہاں پر مسیح خداوند جو ہے وہ شرع کے عالموں کو
فقی فریسیوں کو جو کہ اس زمانے کے لیڈرز تھے. فریسی جو تھے وہ اس زمانے کی مذہبی پولیس تھی, اور فقیہ جو تھے وہ قانون بنانے والے تھے. تو خدا نے یسوع مسیح ان سے مخاطب کہتا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم نے معرفت کی یعنی نالج کی جو کنجی ہے, جو بادشاہت کی دوسری کنجی ہے, اس کو چھپا لیا ہے. یعنی تم لوگوں کو سچ نہیں بتاتے ہو, تم لوگوں سے سچی بات نہیں کرتے ہو, تم لوگوں سے ٹھیک باتیں بیان نہیں کرتے ہو, بلکہ تم اپنی مطلب کی چیزیں بتاتے ہو, اور تم پر افسوس ہے. اس زمانہ کے اندر بنی اسرائیل قوم کے جو بڑے لیڈرز تھے, انہوں نے حقیقی شریعت کو جو کہ خدا نے مرد خدا موسیٰ کو دی تھی, اس کو چھپا لیا, اور اس میں سے بہت سی باتیں ایسی نکالنی جو ان کے فائدہ کی تھی, اور ان چیزوں میں بھی بہت سی چیزیں ایڈ کر کے انہوں نے لوگوں پر مسلط کر دی جن کو لوگ نہیں جانتے تھے, جو خدا کی طرف سے نہیں تھی. اور یسوع مسیح انہیں کہتے کہ تم نے چونکہ اصل نالج کو, اس سچائی کو چھپا لیا ہے جو کہ تمہیں دی گئی ہے, اس لیے تم پر افسوس. اور آج بھی آپ دیکھیں تو اس دنیا کے اندر بڑی دو قومیں جو ہیں, جو پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑی ہیں, نمبر 1 چائنا اور نمبر 2 انڈیا. یہ دونوں دنیا کے اندر پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑی دو قومیں ہیں. آپ ان دونوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کی آف نالج نہیں ہے, یعنی حقیقی خدا کا نالج نہیں ہے. اسی لیے یہ دونوں قومیں بت پرست ہیں, اور ان پہ ابلیس کا قبضہ. یہ خدا کو نہیں مانتے, یہ بت پرستی کرتے ہیں, کیونکہ بادشاہی کی کنجی ان کے اندر نہیں گئی ہے. لیکن آج میری اور آپ کی کلیسیاؤں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان قوموں میں انجیل کی منادی کریں, اور صرف ان قوموں میں نہیں. اگر ہم مسیحت کو دیکھیں تو مسیحت کے اندر موجود بھی بہت سی ڈینومینیشنز ایسی ہیں جن کے پاس معرفت کی کنجی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں تو مسیحت میں بے شمار ڈینومینیشنز ہیں جنہوں نے مسیحت کو اپنے طور سے پیش کیا ہے. ہر ایک ڈینومینیشن کا پانی کا بپتسمہ ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک ڈینومینیشن کا پاک میز میں شامل ہونے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک ڈینومینیشن کا دعا کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک ڈینومینیشن کی کلام کی تشریح ڈیفرنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ سچائی اور نالج کی کنجی کا استعمال نہیں ہے. ہر شخص اپنے طور سے اپنی زندگی کو ڈرائیو کر رہا ہے, اور آج ان لوگوں کے لیے کلیسیا میں جو موجود ہیں, جو اپنے طور سے اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں, ان کے لیے کلام یہ ہے کہ وہ معرفت کی کنجی کو سمجھیں. سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, خدا کا کلام کیا کہتا ہے, ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے, ہمارا کلیسیا کے اندر بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, ہمارا پاسٹر سے بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, ہمارا عام لوگوں سے بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. ہم ایک بات کو سن کے اس پہ نہ لگ جائیں, ہم اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں کہ سچائی کیا ہے, سچ کیا ہے. آج آپ جانتے ہیں کلیسیاؤں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی کی وجہ پتہ کیا, کہ میں نے کسی کو بات بولو نا یار یہ ہوا, تو کسی نے بادر نہیں کرنا اس بات کو اس شخص سے پوچھنا جس کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے, کیا یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, کیا یہ بات ایسے ہے یا نہیں ہے. ہم اس پہ یقین کر کے اپنے ذہن میں قلعہ بنا لیتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے, اور ہم اس کے ساتھ اس طرح چلتے رہتے ہیں. سچائی کو جاننا ہی نہیں ہے کہ سچائی ہے کیا ہے, یہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بنی اسرائیل قوم کے ساتھ یہی سین مسئلہ تھا. یہودی قوم کے جو لیڈرز تھے, انہوں نے جو بات ان کو کہنی, انہوں نے اس پہ آمین کرنا. اور آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں ایک پیغام میں بات بتائی تھی کہ کیتھولک چرچ کے اندر ایک ٹائم تک بائبل لے کے آنا الاؤ نہیں تھا جب تک مارٹن لوتھر نہیں آیا تھا. جو کچھ ادھر بتایا گیا, جو کچھ ان کو سمجھایا تھا, وہ حرف آخر تھا, اور اس پہ یقین کرنا ضروری تھا. اگر کوئی یقین نہیں کرتا تھا تو اس کو اٹھا کے کانگریگیشن سے باہر نکال دیا جاتا تھا. لیکن جب مارٹن لوتھر آیا اور اس نے ان باتوں کو انویسٹیگیٹ کیا, اور وہ خدا کا مقرر کیا ہوا ایک
شخص تھا جس کے وسیلہ سے ریوائول آنا تھا, اور خدا نے اس کو قوت دی کہ وہ ان تمام چیزوں کے خلاف جا کے اس نے خدا کے کلام کی سچائی کو یعنی معرفت کی کنجی کو استعمال کیا, جس کے باعث ایک نئی جو ڈینومینیشن تھی جس کو ہم پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں اس نے جنم لیا, اور بہت ساری تعلیمات جو کلام کی سچائیاں تھیں وہ باہر آئیں کہ اصل کلام کہتا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں آج بھی کلیسیاؤں کے اندر معرفت کی کنجی کی کمی ہے. ہمیں جاننا, اور اگر سوچیں اگر یہودی قوم اس معرفتی کنجی کا صحیح استعمال کرتی تو کیا یسوع پہ ایمان نہ لے آتی؟ چونکہ وہ اس کنجی کا استعمال نہیں کرتے تھے اسی لیے انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیا, اور اقرار کن لوگوں نے کیا؟ غیر قوم والوں نے. ہاللیلویا. آج مسیحی قوم جو ہے وہ یہودیوں سے نہیں بنی ہے, ہاں بنیاد وہاں سے ڈلی ہے, لیکن میجورٹی کے اندر غیر قوم میں ہیں کیونکہ انہوں نے معرفت کی کنجی کو سمجھا, اس کا استعمال کیا. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر ہے دوسروں کے گناہ بخشنے اور قائم رکھنے کا اختیار. نکالیں یوحنا کی انجیل, یہ تیسری کنجی ہے, دوسروں کے گناہ بخشنے اور قائم رکھنے کی کنجی. یوحنا کی انجیل نکالیں 20 باب اور اس کی پڑھیں ذرا 21 آیت سے 23 آیت تک کیا لکھا ہے. یسوع نے پھر ان سے کہا, تمہاری سلامتی ہو. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا, روح القدس لو. جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں. جن کے گناہ تم بخشو وہ, اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے. تو یہاں پر بہت سے لوگ اس حوالے کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ انسان ہے, وہ کبھی خدا کو ریپلیس نہیں کر سکتا. گناہ بخشنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے, مگر ہم اس بات کو سمجھیں گے اس کے معنی کیا ہے. جن کے گناہ تم بخشو وہ بخشے گے, جن کے گناہ تم قائم رکھو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سنیں غور سے. اس حوالے کا مطلب یا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آج یہاں پر اگر 100 بندہ بیٹھا ہے اور میں انجیل کی منادی کر رہا ہوں, میں نجات کا پیغام دے رہا ہوں, اور اس پیغام کے بعد میں نے آلٹر کال دی کہ اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے تو وہ آئے اور اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے. اور یہ بیٹا اٹھا اور یہ سامنے آیا اور اس نے اقرار کیا, اور میں نے اس کے لیے دعا کی, اس سے اقرار کروایا. خادم اقرار کرواتا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر. جب میں نے اس سے اقرار کروایا اور چونکہ میں نے کلام سنایا اور یہ کلام سننے کے بعد اس کے دل پہ چوٹ لگی اور یہ آگے آیا, اس نے اقرار کیا اور میں نے دعا کی, تو میں نے اس کی مدد کی اس کے گناہ بخشوانے میں. ہاللیلویا. اور اگر اس کے ساتھ ایک بھائی بیٹھا ہے جو گناہ گار ہے اور اس نے بھی میرا کلام سنا مگر اس نے سن کے اگنور کیا, اس کے گناہ قائم ہیں. میں روز عدالت کے دن اس بھائی کو جس نے میرے کلام پہ توجہ نہیں دی, جو خدا کی طرف سے تھا, میں بولوں گا کہ میں نے اس کو کلام سنایا تھا. اور جس نے میرا کلام سن کے توبہ کی وہ میری باعث وہ بچا, یعنی میں نے کلام سنایا, میں نے اسے اقرار کرایا, میں نے اس کے لیے دعا کی, تو خدا میرے سبب سے اسے گناہ بخشے گا. ایک حوالہ پڑھیں یا آپ کو مزید انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی اس کی. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب پڑھیں ذرا اس کی 20ویں آیت. پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. بس ہم مسیح کے ایلچی کا انگلش ترجمہ ہے امبیسڈر. ہم مسیح کے کیا ہیں جی؟ امبیسڈر کون ہوتا ہے؟ امبیسڈر کون ہوتا ہے؟ جس طرح یہاں پر یو اے ای کے اندر پاکستانی امبیسی ہے اور اس کا ہیڈ کون ہے؟ امبیسڈر, سفیر جو ہوتا ہے, ایلچی. اور وہ جو ہے پاکستان کے بہاف پر یو اے ای سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. سارے ڈیسیژنز یو اے ای جو لیتی ہے وہ ان کو ریسیو کرتا ہے امبیسڈر, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے یہاں پہ. یہی کام ہے نا جی امبیسڈر کا. تو ہم کیا ہیں؟ ہم مسیح کے ایلچی یعنی امبیسڈر ہیں, یعنی ہم خدا سے ریسیو کرتے ہیں اور بادشاہی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. آگے کیا لکھا جی؟
गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता हाँ है। जी, किसके वसीला से? गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास यानी रिक्वेस्ट करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से नीचे करें, थोड़ा नीचे करें, दोबारा से एक मिनट नीचे करें इसको थोड़ा सा। सुने, कौन सी आयत हम पढ़ रहे थे? 20वीं आयत निकाले। हाँ जी, सुने, बस हम मसीह के एलची हैं, यानी हम मसीह के एम्बेसडर हैं। गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। इस बात पे गौर करें, हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, रिक्वेस्ट करता है, यानी हम जो एम्बेसडर हैं, हम जो उसके एलची हैं, हम जो मुकर्रर किए गए हैं, हमारे वसीला से खुदा गुनाहगारों के लिए इल्तमास करता है। गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं। अब हम सोर्स किसको बनाते हैं? यीशु मसीह को हमने सोर्स बनाया, और हम मिन्नत कर रहे हैं किसके लिए? गुनाहगारों के लिए, कि उनका खुदा से मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया। यानी एम्बेसडर या जो एलची या जो खुदा के खादम मुबशरान जो खादमीन हैं, उनके वसीला से खुदा इल्तमास करता है, रूहुल कुदस इल्तमास करता है कि हम आपके लिए दुआ करें, आपको कलाम सुनाएं, आपको गवाही दें, और जब आप उस गवाही को कबूल करके आगे आएं, हम आपसे इकरार करवाएं, और आपके इकरार पे आप कायम रहें, हम आपके लिए दुआ करें, तो इसका मतलब है कि आपके गुनाह बख्शे गए हैं। प्रेज गॉड। तो ये कलीसिया के पास इख्तियार है, आप किसी से भी ये इकरार करवा सकते हैं। और आपने, हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, गालिबन दूसरे पत्रस के अंदर क्या लिखा है कि अगर बीवी रास्तबाज होगी तो उसके वसीला से, और अगर शौहर रास्तबाज होगा तो उसके वसीला से बीवी। तो ये खुदा ने अपॉइंट किए हैं अपने एलची, उनको कुंजी दी है कि वो खिदमत, मुनादी, गवाही के बाइस लोगों के गुनाह बख्शवा सकें। खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है। तो ये तीसरी कुंजी है। चौथी और आखिरी कुंजी जो है, जल्दी से पढ़े जी, मुकाशवा की किताब पहला बाब, मुकाशवा की किताब पहला बाब, और पढ़े जरा उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है जी। और जिंदा हूँ, मैं मर गया था, और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। जी हाँ, तो खुदा यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, देखो अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां, ये बादशाही की आखिरी कुंजी है। ये आखिरी कुंजी है किसकी? मौत और आलम रवा। ये भी कलीसिया के पास नहीं है। ये भी कलीसिया, इसीलिए बड़े से बड़ा ईमानदार भी मरता है। अगर ये कुंजी हमारे पास हो तो ईमानदार मरे ना। लेकिन ये कुंजी हमें कब मिलेगी? ये कुंजी हमें मिलेगी यीशु मसीह की पोशीदा आमद पे, जब रैप्चर होगा और लिखा है कि ईमानदार अबदी जिंदगी के लिए जी उठेंगे। उस वक्त यीशु मसीह मुझे और आपको ये कुंजी देगा ताकि हम दोबारा ना मरे। हालेलुया। अभी ये कुंजी, इस कुंजी को मास्टर की भी कहते हैं। पता ना, मास्टर की जो ताले खोलने वाले, उनके पास एक मास्टर की होती है जिससे वो हर ताला खोल लेते हैं। ये मास्टर की है बादशाही की, ये कुंजी मास्टर की है, इसीलिए ये यीशु ने अभी अपने पास रखी हुई है। मगर एक वक्त आएगा जब वो मुझे और आपको ये कुंजी देगा ताकि हम भी यीशु की तरह मौत और आलम रवा पर फतह पा सके। हालेलुया। और ये कुंजी हमें कब मिलेगी? जब यीशु मसीह अपनी पोशीदा आमद में आएगा, जिसको हम रैप्चर कहते हैं। उस वक्त ये चार कुंजियां हमें मिलेंगी। जल्दी से बता दीजिए हम आखिरी की गलत मिले क्या है कुंजियां। पहली कुंजी क्या है जी? अंजील की मुनादी। दूसरी कुंजी मार्फत की कुंजी। तीसरी कुंजी गुनाह बख्शने और कायम रखने की कुंजी। चौथी और आखिरी मौत और आलम रवा की कुंजी। याद रहेगी, याद रहेगी। इन कुंजियों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। मेरा ईमान है कि हम सब जो कलीसिया हैं, खुदा ने हमें मुकर्रर किया है कि हम दुनिया में रहते हुए, कलीसिया का हिस्सा होते हुए, हम खुदा की बादशाहत के लिए काम करें। इन कुंजियों के इस्तेमाल से बेशुमार गुनाहगार लोगों को खुदा की बादशाहत में दाखिल करने का वसीला बने। प्रेज गॉड। खुदा हम सबको बरकत दे जी।